بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جو کہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ ان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق ایک معزز اور شریف خاندان سے تھا۔ آپ تجارت کا کام کرتی تھی اور آپ اپنی تجارت کا مال اپنے غلام کے ہاتھ بھیجا کرتی تھی۔ تو اس دوران محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے تجارت کا سامان جو ہے فروخت کیا اور آپ کے ساتھ تجارت کے معاملات کیے، تو ان کا عدل و انصاف اور پوری حکمت دیکھ کر اور ان کی جو سچائی ہے، امانت داری ہے، اس کو دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئیں اور آپ نے پھر نکاح کی پیشکش کی۔ وہ اپنی لونڈی کے ذریعے آپ نے نکاح کی پیشکش کی، تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے اس کے مشورہ کیا خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر لیں۔ تو نکاح جو ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھایا اور پھر آپ کی جو شادی ہوئی، محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جو ہے اس وقت 40 برس تھی۔ جب محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، تو پھر آپ اپنی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور آپ پریشان کن حال میں تھے۔ پھر آپ نے سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتہ چلا کہ رب نے آپ کو نبوت کے منصب سے نوازا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ پر ایمان لے کر آئیں اور آپ کی تصدیق کی۔ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو مال تھا اس کو اپنا سمجھ کر آپ نے خرچ کیا۔ جب غار ثور میں محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ تو ایک مرتبہ جب آپ کھانا لے کر جا رہی تھی تو جبریل امین محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کی زوجہ ہیں، رب ان پر سلام بھیجتا ہے، رب ان پر سلام بھیجتا ہے، اور آپ ان کو رب کی طرف سے بھی سلام کہہ دیں اور میرا بھی ان کو سلام کہہ دیں، اور ان کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دیں جو کہ رب نے ان کے لیے بنایا ہے اور اس میں موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے جو کہ بڑے بڑے موتیوں کا بنا ہوا ہے، گھر ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی غم و حزن کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ امن والا گھر ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ازواج میں سے مجھے سب سے جس پر زیادہ رشک ہوا وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کیونکہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکثر جو ہے وہ تذکرہ کرتے اور اکثر جو ہے ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، کیونکہ آپ کو اپنی زوجہ بہت ہی پیاری تھی۔ مرتبہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گوشت لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں چھورما جو ہے وہ زیادہ کر دینا، کیونکہ خدیجہ کی سہیلیاں جو ہیں وہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو یہ بھجوا دوں، ان کے پاس یہ بھجوا دوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے محبت سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں جو ہے وہ کم عمر تھی، اس وقت میرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا، اور ان کی عمر جو ہے اس وقت تو 40 برس تھی، جبکہ میری عمر جو ہے وہ تو 9 برس تھی، اور میں خوبصورت بھی ہوں، تو آپ جو ہیں ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ تو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی آپ کی چہرے کی جو ہے وہ رنگت تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، عائشہ تم مجھے میری بیوی خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو،
اس کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، کیونکہ وہ ایسی میری زوجہ ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا جب سب مجھ سے دور ہو گئے، اور اس وقت مجھے اس نے اپنا مال دیا، اور اپنا مال اس نے دیا میرے قدموں پر قربان کر دیا، اور میں اس کا مال اپنی مرضی سے جو ہے وہ خرچ کرتا تھا، اپنا سمجھ کر خرچ کرتا تھا۔ اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب سب نے اپنا جو تعلق ہے وہ مجھ سے علیحدہ کر لیا۔ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیوی خدیجہ سے رب نے مجھے ساری اولاد عطا فرمائی، میری جتنی بھی اولاد ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور تعاون کیا۔ آپ کے جتنی مشکلات بھی آئیں، جتنے جو ہیں وہ پریشانی کے لمحات آئے، آپ نے ان کو پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ کیونکہ آپ کو محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی شدید تھی، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ پوری وفا کی۔ جب آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں وصال کر گیا تو آپ ذرا افسردہ ہوئیں۔ جب محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اداسی کو دیکھا تو محبوب دو عالم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے بیٹے کی آواز جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پھر تمہیں تمہارے بیٹے کی آواز جو ہے وہ جنت سے سنوا دی جائے گی کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ جنت میں بڑے مزے کر رہا ہے، بڑے پرسکون طریقے سے ہے، اور وہاں پر وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر وقت جو ہے اپنا گزار رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کی آواز جو ہے وہ یہاں سنوا دوں۔ یہ اختیار ہے جو کہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور رب اپنے محبوب کو اس نے جتنا چاہا جب چاہا اپنا فضل اور اپنی رحمت جو ہے اور اپنے انعامات کی برسات جو ہے وہ رب نے اپنے محبوب پر فرمائی ہے۔ اس کا احاطہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا۔ مومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی وفا کی، اس لیے محبوب دو عالم نے آپ کی حیات میں جب تک ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ جب تک حیات رہیں، محبوب دو عالم نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ وفا کا رشتہ جو ہے وہ اتنا مضبوط کر لیا تھا، زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ اور محبوب ترین بن گئی۔ ام المومنین کا وقت جو ہے وہ آپ کا قریب آیا، وصال کا وقت جو ہے وہ قریب آیا، تو آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے بابا کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ اپنے بابا جان سے میرے لیے چادر لے کر آؤ تاکہ میں جو ہے پھر اس کا کفن بنا سکوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جسم کے ساتھ کوئی چیز بھی اگر مس ہو جائے، لگ جائے، تو اس کو پھر جہنم کی آگ جو ہے پھر کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب میں محبوب دو عالم کی جو چادر ہے وہ جب پہن کر قبر میں اتروں گی تو مجھے یہ یقین ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہوگی اور میرے قریب تک بھی نہ آ سکے گی۔ ویسے تو آپ کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک امت کے لیے جو ہے یہ ایک درس دیا ہے، امت کو یہ ایک اہمیت جو ہے یہ بتائی ہے کہ محبوب دو عالم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جاتی ہے پھر وہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ خاص بن جاتی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جب اپنے بابا جانی سے عرض کی کہ امی جان جو ہیں وہ آپ کے، کیونکہ خاتون جنت کی سگی ماں جو ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں، تو آپ جو ہیں ان کے پاس جب آپ نے ان کو اپنے محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بتایا کہ امی جان جو ہیں وہ چادر مانگ رہی ہیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے پھر بتایا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کفن کے لیے جو ہے آپ کی چادر استعمال کریں۔ تو محبوب دو عالم جو ہیں وہ پھر خاتون جنت کے ساتھ وہاں پر آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی خدیجہ جو ہیں وہ مجھ سے میری جلد بھی مانگے گی تو بھی میں اسے دے دوں گا۔ کیونکہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وفا اتنی کی ہے، میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، اور مجھ پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ نثار کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ اس لیے اگر یہ اب میری جلد بھی مجھ سے مانگے تو پھر میں اپنی جلد بھی اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب دو عالم نے جب یہ چادر جو ہے وہ دینے کا ارادہ کیا تو جبریل امین آئے، اور انہوں نے ایک کپڑا جو ہے وہ لیا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، یہ رب نے جنت سے جو ہے کفن بھیجا ہے، جو کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو ہے وہ رب نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ ان کی شان اور مقام جو ہے وہ رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر و ولا آپ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ رب نے تم پر سلام بھیجا ہے، رب نے تم پر سلام بھیجا ہے، تم ہو یکتا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔